اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مہینہ ربیع الثانی کا شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی شخص یہ مختصر سا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام رزق کے دروازے، تمام ساتوں زمینوں اور تمام ساتوں آسمانوں کے دروازے، جو رزق کے دروازے ہیں، وہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں رزق اور دولت کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، غربت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق، مال و دولت کی بارش ہو جائے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل ضرور کر لیں۔ لیکن کیجیے گا، یہ عمل اتنا زیادہ مجرب ہے کہ آپ کرو گے تو اس کے اثرات آپ کو فوری طور پہ نظر آ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح۔ جو بھی شخص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اور تمام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی پریشانی کا شکار ہو جو کہ ناممکن ہے، غم سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بند گلی میں جا چکے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہے، لیکن جب یہ آپ پڑھو گے پوری یقین کامل کے ساتھ، تو آپ کی تمام مشکلات ایسے حل ہو جائیں گی جیسے آپ کسی مشکل کا شکار تھے ہی نہیں۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ بیماریاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآنی آیات ہیں، صورتیں ہیں جو کہ مکمل شفا ہے، پریشانیوں سے نجات ہے، دلی سکون ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے سب کچھ ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کا۔ لیکن اگر ہم کسی بیماری کا شکار ہیں تو بہت ساری قرآنی آیات ایسی ہیں جو کہ بیماری میں پڑی جائیں تو وہ بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ ہم خواہ لاکھوں روپے لگا کے دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، شفا ہے، اور دینے والی ذات تو میرے رب کی ہی ہے نا، ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ ناظرین، آپ صرف یہ رزق و دولت کے حصول کے لیے نہیں، آپ اس عمل کو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا پھر اولاد کی سوا پریشان اولاد چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی اسی مشکل میں گھرے ہوئے جس سے نجات چاہتے ہیں، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے، اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ بچیوں اور بچوں کی اچھی جگہ رشتے کروانا چاہتے ہیں نیک گھرانے میں، اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھو گے تو استغفر اللہ کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اتنی زیادہ فضائل ہیں استغفر اللہ پڑھنے کے، ہماری روح بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے وظیفہ ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر بے روزگار ہے تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر اچھی جگہ نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کا الگ مقصد ہے، الگ حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں بسم اللہ پڑھتے ہی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی میں جو ہے اس کو سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، تو لہٰذا آپ درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا، یہ جو وظیفہ ہے نا، اس کو جو بھی شخص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ کلمات ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو آپ نے صرف اور صرف اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ جب آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بے شک۔ اور سورہ اخلاص کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہاں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس کے 20 نام ہیں: سورہ شفا، سورہ دعا، سورہ نور۔ یہ سورہ جو ہے سورہ فاتحہ، اس میں رب کا شکر بھی ہے، رب کی بڑائی بھی ہے، اور جو شخص رب کا شکر ادا کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام حاجات اس کی جو ہوتی ہیں وہ پوری کر دیتا ہے، اور اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو یہاں پہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو تو آخر میں پھر وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لینا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور بیکاری بن کے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور جس شخص نے بھی یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔